बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाजरीन, इस वक्त मुआशी सूरत हाल जो है वो हर गुजरते दिन के साथ तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है। आज भी हमने देखा कि डॉलर इंटरबैंक में 24 रुपए 11 पैसे महंगा होकर तारीख की बुलंद तरीन सतह यानी 255 रुपए तक पहुंच गया है। इसके साथ साथ ओपन मार्केट में भी डॉलर महंगा होकर 12 रुपए महंगा होकर 255 रुपए पर चला गया है। एक तरफ जनाब ये तमाम तर सूरत हाल है, दूसरी तरफ फाइनेंशियल टाइम्स की जो रिपोर्ट है वो हम सब के लिए इस वक्त आई ओपनर है, जिसमें जाहिर है ये लिखा गया है कि पाकिस्तान के मुआशी जवाल का खतरा है और श्रीलंका की सूरत हाल के साथ कंपेयर किया गया है कि अल्लाह ना करे। फाइनेंशियल टाइम्स की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को श्रीलंका की सूरत हाल का सा सामना करना पड़ सकता है। तो नाज़रीन, एक तरफ ये सूरत हाल है, तमाम के तमाम जो मुआशी माहिरीन हैं, जो ज़ाहिर इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं, वो वाज़े तौर पर ये बता रही है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के बिल्कुल करीब है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हमारे इशराफिया को देखें, हमारे हुक्मरान तबके को देखें, हमारे जो सियासी जमातें हैं उनको देखें, तो वो हर गुजरते दिन के साथ हम देख रहे हैं कि तलखी उरूज पर बढ़ती जा रही है। गुज़िश्ता दिनों हमने देखा फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी के बाद जो माहौल पैदा हुए, अब इत्तलात ये भी हैं कि शायद जो फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी थी वो एक रियलिटी चेक था कि अवाम का रद्द-ए-अमल क्या होगा। पंजाब में अब बड़ी गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। इसके साथ साथ नाजरीन दीगर जो सियासी मामलात हैं इसमें हमारी तमाम की तमाम पॉलिटिकल जमातें उलझी हुई हैं। अब सवाल ये है कि क्या इस मुल्क का किसी को ख्याल है, क्या इस बात के बारे में कोई सोच रहा है कि अल्लाह ना करे अगर हम डिफ़ॉल्ट की तरफ चले गए तो फिर सूरत हाल क्या होगी। ज़ाहिर तमाम तर सूरत हाल पर आज तफसील से बात करेंगे। सियासत में ज़ाहिर है KPK की काबीना ने भी हलफ उठा लिया। इत्तलात ये हैं कि आज रात 9 बजे पंजाब की 8 रुकने काबीना जो है वो भी हलफ उठा लेगी। फवाद चौधरी साहब के मामलात किधर जा रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं बहुत सारे मामलात पर वो भी अपनी जगह डिटेल में तमाम तर चीज़ों को डिस्कस करेंगे और सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमें पहले हिस्से में प्रोग्राम की ज्वाइन किया है साबिक़ इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब ने। थैंक यू सो मच कंवर दिलशाद साहब आपके वक्त का। एहतशाम साहब, आगाज़ आपसे कर लेते हैं। सर, मुआशी हवाले से सूरत हाल जिस नहज पर पहुंच चुकी है, ज़ाहिर अब सब के लिए आई ओपनर है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट आप देखें, डॉलर देखें, सोना आज फ़ी तोला 49,000 रुपये इजाफा हो गया है। IMF की शराइत अभी अपनी जगह पर मौजूद हैं। सर, किस तरफ जा रहे हैं हम? सोनिया, सूरत हाल कितनी खौफनाक और सीरियस है मुझे तो याद नहीं पड़ता, कंवर साहब को शायद याद पड़े तो वो भी बताएं इस पर कि कभी इंटरबैंक रेट और ओपन मार्केट रेट एक हो चुका हो। हमेशा एक अच्छा खासा इसमें फ़र्क होता है, लेकिन जिस अंदाज और फिर तीसरा रेट जो ब्लैक मार्केटिंग का रेट है, ठीक है ना, वो तो कह रहे हैं 270 रुपये में भी डॉलर नहीं मिल रहा। सुनिए, ये अब किसी को समझ आने की ज़रूरत है या नहीं है, कम से कम पाकिस्तानी कौम को तो समझ आना शुरू हो गया है कि ये दो जिसको कहते हैं भैंसों की लड़ाई में सींग फंसाने में मुल्क का नुकसान हो रहा है। अब लोगों ने बड़ा ओपनली कहना शुरू कर दिया कि जी ये मसला तो ठीक नहीं हो सकता है, ये किसी सूरत में भी इत्तफाक राय नहीं होगा। अब ये थर्ड पार्टी इंटरवेंशन लाजमी हो गया, कोई ना कोई बीच बचाव कराए। देखिए सोनिया, लोग ये कह रहे हैं आपको मुझे नहीं चाहिए, इन दोनों के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप नहीं बनता तो ना बने। भाई कम से कम कोई वर्किंग एनवायरनमेंट तो बनाए जिससे मुल्क चल पड़े। आपकी सियासत नहीं चलती ना चले, भाड़ में जाए। लोग तो कहते हैं सियासत अगर खुदा ना खास्ता मुल्क इस नहज पे चला गया, इकॉनमी आपकी ज़मीन पर लग गई है, तो अब तो सियासी इंतकाम और अना की बात हो रही है। बहुत सारे लोग आप इख्तलाफ कर सकते हैं नवाज अपना इमरान खान साहब पे, लेकिन लोग ये कहते हैं कि हल कोई नहीं है। हल यही कि इलेक्शन में जाएं। इलेक्शन में जाने से घबरा रहे हैं, इनके अपने मसाइल हैं, फिर 13 पार्टियाँ, चौथा इल्ज़ाम लगता है 14वां इलेक्शन कमीशन है। तो सूरत हाल तो सोनिया बहुत खौफनाक है। आज प्रेसिडेंट साहब भी बोले हैं, उन्होंने भी अपने कुछ बातों पर नागवारी का इजहार किया है, इनकी फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पे भी किया और कुछ और इश्यूज़ पे भी बात की। लेकिन अब मसला ये है सोनिया, कोई कहने वाला नहीं रहा। पहले आपने देखा बाजा साहब के ज़माने में आप लाख कहें वो अपने तौर पे कोशिशें करते थे जो भी थी। अब तो नए आर्मी चीफ ने तो टोटली एपॉलिटिकल होने का फ़ैसला किया, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि जी मामला अब नहीं चलेगा। सोनिया, ये वो लड़ाई है जिसको लोग कह रहे हैं कि ये नहीं रुक सकती, इसलिए कि दोनों एक इंच पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। लेकिन मसला ये है कि अगर आप सिर्फ उस पर चले जाएं, क्या कहते हैं, थोड़ा सा इस अंदाज से देखना शुरू करें कि गलती किसकी है किसकी नहीं है। भाई हुकूमत वक्त जो होती है उसे कुछ डिलीवर करना होता है, वो तो परफॉर्म नहीं कर पाए। अब उनकी पार्टी के सारे लोग जिस अंदाज से बातें कर रहे हैं, एक से एक दूसरा बंदा बातें कर रहा है कि जी, और कल मैंने आपको बताया डॉन का एडिटोरियल तो बड़ा वाज़ेह तौर पर लिख रहा है जो नरम गोशा रखता है PDM के लिए कि टोटल फेलियर हो गया PMLN का हुकूमत चलाने के हवाले से। तो अब ये है कि कहाँ से शुरुआत की जाएगी, कहाँ से नहीं की जाएगी। क्या ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि खुदा ना खास्ता बिल्कुल वो वक्त आ जाए।
دوسری بات یہ ہے کہ کل جو بڑے فیصلے کیے گئے ہیں، اس پہ منی بجٹ لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اب اس کو کہنا چاہیے توقع کی جا رہی تھی کہ 9th اور 10th ریویو کے لیے آئی ایم ایف اپنی کوئی ڈیٹ دے گا، ابھی بھی کوئی ڈیٹ نہیں دے رہا. اور اسحاق ڈار صاحب بالکل خاموش ہو کے بیٹھے ہیں، روزانہ بیان اور ٹویٹ اور پتہ نہیں کیا آتا تھا ان کا نہیں ہے. مفتاح اسماعیل مسلسل ان کے پیچھے پڑے ہیں. آج انہوں نے کہا کہ بڑا غرق کر دیا اسحاق ڈار نے. اب سوال یہ کہ پارٹی کے اندر کے لوگ ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، تو ملک کی بات تو اب چھوڑیں باقی جو اوپوننٹس کیا کہہ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر آج کل میں یہ فیصلہ نہیں ہوتا سونیا کہ ہم نے کدھر جانا ہے. دیکھیں میں نے آپ کو بتایا آج یا کل انہوں نے پے کرنا ہے کمرشل لون 1.1 بلین ڈالر کا جو چائنیز بینکوں کا لیا ہوا ہے. اب 4 بلین سے نیچے رہ گئے ہیں آپ کے ریزروز. اس صورتحال میں اب کیا کریں گے؟ بڑی مشکل حالات میں ہے. کوئی ایک جس کو کہتے ہیں آؤٹ آف دی باکس فیصلہ کرنا پڑے گا، حکومت کو فیصلہ کرنا پڑے گا. ایک انوائرمنٹ ساری دنیا کہہ رہی ہے جی عدم استحکام میں ہم نہیں آئیں گے آپ کے پاس. آپ کے دوست چائنا، یو اے ای، سعودی عرب سارے کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے استحکام لے کے آئیں، ٹھیک کریں. تو میرا خیال ہے صورتحال بڑی خرابی کی طرف جا رہی ہے. اب پتہ نہیں ان کو کون سمجھے گا. بائی دی وے اچھی تھوڑی سی خبر یہ ہے کہ یو اے ای کے سربراہ نیہان صاحب آئے ہیں، پرائم منسٹر صاحب نے پرائیویٹ دورے پہ ہیں، انہیں ریسیو کیا وہاں پہ. اللہ کرے کہ ان سے کچھ بات پیسوں کی ہو. لیکن سننے میں آ رہا ہے سونیا، جو اطلاعات ہماری ہیں، کہ دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پروجیکٹ لے کے آئیں، آپ کو روڈ میپ دیں، ہم پیسہ لگائیں گے. لیکن یہ حکومت تو عمران کے ساتھ لڑائی میں پھنسی ہوئی ہے. روڈ میپ کیا دینا، کہاں سے دے؟ ٹھیک ہے قمر دلشاد صاحب، ایک تو یہ جو احتشام صاحب نے معاشی حوالے سے اس وقت جو ملک کو سامنا ہے، بڑی ایک پکچر پیش کی ہے، ظاہر ہے سب کے لیے آئی اوپنر ہی ہے. لیکن یہ ہمارے حکمران، یہ ہماری سیاسی جماعتیں کیا کر رہی ہیں بجائے اس کے کہ اس مسئلے سے نکلنے کے لیے کوئی آؤٹ آف دا باکس سولوشن لے کر آئیں. اب گزشتہ دنوں فواد چودھری صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے جس انداز میں ان کی گرفتاری ہوئی، ظاہر ہے انہیں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن جو اراکین ہیں ان کو دھمکیاں دی گئی، چلیں مختلف دفعات تو لگائی گئی، ساتھ میں بغاوت تک کا مقدمہ عائد کیا گیا. اب ظاہر ہے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے تو اپنے قانون ہیں، توہین الیکشن کمیشن کا ان کا اپنا اختیار ہے، پھر پولیس کے ذریعے گرفتاری. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، گرفتاری آئین اور قانون کے مطابق ہے؟ آپ کو لگتا ہے؟ جناب احتشام صاحب نے پورے پاکستان کی معاشی صورتحال کے بارے میں اچھے طریقے سے اپنا خاکہ پیش کر دیا. تو ہمارے سیاسی جماعت کے رہنماؤں کو بھی چاہیے کہ جناب اس وقت پاکستان انتہائی معاشی بحران کا شکار ہے، اور ہماری حکومت جو ہے وہ صحیح معنوں میں عوام کو ادراک نہیں کر رہی، آگاہ نہیں کر رہی. صورتحال پاکستان کا وجود خطرے پڑ چکا ہے. ہمیں انٹرنیشنل سطح پر بہت سی جگہوں سے خبریں آ رہی ہیں، کینیڈا سے، امریکہ سے، جرمنی سے، ڈنمارک سے. وہ کہتے ہیں یہاں کے اخبارات میں تو پاکستان کی سالمیت کے خطرے کے بارے میں انتہائی تشویشناک وہ خبریں دے رہے ہیں، لیکن یہاں پاکستان کے سیاستدان آپس میں لڑ رہے ہیں. یہاں الیکشن کمیشن کے اختیارات پہ بحث ہو رہی ہے، یہاں الیکشن کمیشن کے شیڈول پہ باتیں ہو رہی ہیں، جبکہ پاکستان کا وجود ہی خطرے پڑ چکا ہے. انٹرنیشنل پریس کے لوگوں نے ہمیں بتایا ہے، کینیڈا کی بڑی اہم ایک میڈیا ہاؤس نے مجھے بتایا رات کو، جناب یہاں کے اخبارات میں اس قدر تشویشناک خبریں آ رہی ہے کہ ہمیں تو بڑی گھبراہٹ پیدا ہو گئی ہے. لیکن یہاں پاکستان کے سیاستدانوں کو کوئی احساس نہیں. ہماری وفاقی حکومت کے اخراجات دیکھ لیں، کوئی اربوں روپے خرچے ہو رہے ہیں، 80-85 وزراء رکھے ہوئے ہیں، ان میں کوئی کسی قسم کا نہیں ہے. 90 ارب روپیہ انہوں نے اپنے قومی اسمبلی کے اراکین کو تقسیم کر دیا ہے ڈیولپمنٹ کے نام، بہار ڈیولپمنٹ فنڈ کے نام سے. وہ سب گھروں میں جائے گا، آئندہ الیکشن میں استعمال ہوگا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ حالات بہت خراب ہے. اب آئیے آپ کے سوال کی طرف. آپ کا سوال بڑا نازک سوال بھی ہے، بڑا امپورٹنٹ بھی ہے. اصولی طور پر الیکشن کمیشن پاکستان کے اختیارات کو ہمیشہ چیلنج کیا جا رہا ہے. اسی دور میں یہ جب عمران خان جب اپوزیشن میں تھے تو اس وقت اپوزیشن میں ہیں تو اس وقت انہوں نے یہی کہا جی الیکشن کمیشن کے پاس اختیارات نہیں ہیں. جناب آئین نے الیکشن کمیشن کو بے پناہ اختیارات دیے ہوئے، اور یہی اختیارات انڈین الیکشن کمیشن کے پاکستان کے پاس، انڈین الیکشن کمیشن کے پاس ہیں، لیکن ان کی ول پاور بہت مضبوط ہوتی ہے. ہمارے ہاں اب تھوڑے سے ول پاور میں اضافہ ہوا ہے، بڑا سخت بیانات جاری بھی کر رہے ہیں، ایکشن بھی لے رہے ہیں موجودہ الیکشن کمیشن. اب فواد چودھری کی طرف آئیے. اب فواد چودھری بڑے اچھے پارلیمنٹیرین ہیں، قومی اسمبلی کے ممبر رہے، وزیر بھی رہے، اور اس کے بعد مختلف حکومتوں کے ساتھ بھی وہ مشیر وزیر بھی رہے، مشرف صاحب سے لے کر عمران خان تک ہر حکومت میں وہ ایک اہم عہدے پر رہے. انہیں یہ نہیں چاہیے تھا، ان کے بھائی وکلا ہیں فیصل چودھری، ان کے چچا پاکستان کے فیڈرل منسٹر رہے شہباز چودھری. تو میں یہ کہہ رہا ہوں ان کے چچا جو ہے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہے، ان کے چچا جو تھے گورنر
पंजाब रहे, इन हालात को देखते हुए उन्होंने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के बारे में ऐसे जुमले कह दिए कि हम घरों को नहीं छोड़ेंगे, उनके खानदान को नहीं छोड़ेंगे, उनके बच्चों को नहीं छोड़ेंगे, और जो केयर टेकर सिस्टम में ज्वाइन करेगा उसके खानदान को हम पीछा करेंगे। तो ये कोई बातें नहीं थे कह रहे। चले कंवर साहब, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो इस तरह की उन्होंने बातें की हैं, मेरा ख्याल है ये उनको बिल्कुल कतई तौर पे नहीं करनी चाहिए थी। हमने तो हमेशा यही कहा कि आप इज़्ज़त के दायरे में रहते हुए आप बात करें, किसी की तज़दीक आप नहीं कर सकते। लेकिन कंवर दिलशाद साहब, जो लोग कह रहे हैं, लिखने वाले, बोलने वाले, मुखालफिन भी ये बात कर रहे हैं कि यही बातें राना सनाउल्लाह कई दफ़ा कह चुके हैं, और लोगों को याद है उन्होंने क्या कहा था। जजों को भी धमकी दी थी और ब्यूरोक्रेट्स को भी धमकी दी थी। फिर अता तारड़ ने भी ऐसी बातें की थी। फिर आपने देखा मियां जावेद साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि कुछ आपने मरियम नवाज़ को कुछ कहा, कुछ किया उसके साथ तो खुदा न खास्ता मुल्क ही खपेगा ही नहीं, यानी मुल्क भी हम टूटेगा तो हमें परवाह नहीं। तो अब नहीं समझते कि मतलब उन्होंने इतनी सख्त बातें कह दी हैं, इन्होंने अगर ये बातें की थी क्या ये पकड़ने की ज़रूरत थी? दूसरा, जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये सियासी इंतकाम लेने वाली बात है, सबक सिखाने वाली बात है, अल्टीमेटली इमरान खान के साथ भी यही किया जाएगा, आपको लगता है कि पीछे माइंड सेट यही है? देखें, बिल्कुल सही आपने बात की, जहाँ तक मैं समझ सका हूँ वो ये है हालात। इलेक्शन कमीशन को तो ठीक है, तो उन्होंने जब उनके इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन, मैं आपको अर्ज करूँ, मुझे बहुत सी बातों का इल्म है, लेकिन बहरहाल कुछ सेंसिटिव मामलात हैं, हम शेयर नहीं कर सकते, लेकिन हमें बहुत कुछ खबरें हैं। यानी चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में जिस अंदाज से उनको खतरा है, उनको जिस अंदाज से खतूत लिखे जा रहे हैं, उनको मुख्तलिफ जगहों से पैगाम आ रहे हैं, उनकी वाइफ उनकी लाहौर में बड़ी अहम पोस्ट पर है, ग्रेड 22 में है, उनको खतरा है, उनके बच्चे स्कूल जाते हैं वहाँ उनको खतरा पेश आ रहा है। हर जगह इनको एक अजीब व गरीब सूरत हाल में इन्होंने घेरे में लिया हुआ था चीफ इलेक्शन कमीशन को। तो अब ये सारे मामला हुकूमत को पता है, एजेंसी को पता है कि इलेक्शन कमीशन पर किस अंदाज से धमकियाँ मिल रही हैं। तो लेकिन ये सब चीज़ों देखते हुए वो आइन और कानून के मुताबिक वो फैसला करे, तो फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में चल गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में चल गए हैं, आपको अदालतें खुली हैं। और अगर इलेक्शन कमीशन ने अगर कोई ऐसा फैसला किया है जो आइन से नाराफ है या मुतसादिम है, तो वो उसको कायम करार दे देंगे। इसमें धमकियाँ देने की क्या जरूरत है? ठीक है। अब फौज ने जिस अंदाज से धमकी दी है एहतशाम साहब, ये आम अगर घराने में अगर किसी आदमी को धमकी दी जाए, कल को फौज चौधरी को धमकी दी जाए कि तुम्हारी बीवी बच्चों को हम नहीं छोड़ेंगे, सर ये एग्जैक्ट वर्ड नहीं इस्तेमाल किए थे फवाद चौधरी साहब ने, अगर सुने तो कंवर दिलशाद साहब क्या रिएक्शन होगा फवाद चौधरी साहब का? तो अगर कोई दूसरी पार्टी का आदमी धमकी दे कि जनाब हमें आपकी पता है आपकी वाइफ कहाँ जाती है, किस कॉलेज में पढ़ाती है, क्या करती है, मैं सब कुछ हमारे में हम देख लेंगे, उसको पीछा करेंगे, तो फवाद चौधरी के जज्बात क्या होंगे? फवाद साहब भी खानदानी आदमी है, एक्शन में सही, ठीक है, पॉइंट टेकन। लेकिन एहतशाम साहब, आपने भी अगर वो गुफ्तगू सुनी हो फवाद चौधरी साहब की, तो जाहिर है उन्होंने इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए कि उनके बीवी बच्चों का हम पीछा करेंगे। उन्हें यही कहा कि इलेक्शन कमीशन अरकान के ख़ानदानों तक हम जाएंगे। तो बहरहाल ये जो भी कहा, जिस तरह से एहतशाम साहब ने भी कहा कि ये हमारे आईनी इदारे हैं, इनका एहतराम हम सब पर ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर सर इलेक्शन कमीशन का रोल आपने कैसा देखा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह के इल्ज़ामात लगाती है, इमरान खान साहब तो बददियानत और बेशरम और पता नहीं किस तरह के अलकाबात से नवाजते हैं। पॉलिटिशियन जो करते हैं ये भी गलत है, लेकिन आईनी इदारे का रोल आप लग रहे हैं कि ठीक है, जस्टिफाइड है। देखिए, दो चीज़ें, फिर मेरा ख्याल है जिस तरीके से कंवर दिलशाद साहब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, बड़ा अरसा उन्होंने इस बड़ी दानेदारी के साथ अपना सेक्रेटरी के तौर पर उन्होंने काम किया, लिखते भी बड़ा शानदार हैं। देखिए सोनिया, बात यह है कि मुझे जिस बात का दुख भी होता है, रंज भी होता है, वो ये है कि जी कंवर साहब आवाज़ आ रही है जी, लेकिन बहरहाल जहाँ तक मैं उनको आगे बढ़ पाकिस्तान की सूरत हाल पर बैक करनी चाहिए। आप खत्म कर दे गाली जो कर चुके हैं, सारी उनकी गर्दान खत्म हो गई है। डिक्शनरी में अब कोई लफ्ज नहीं रहा उनकी गाली वाली का। चले अब जो कंवर दिलशाद साहब जो पूछने वाली बात है आपसे वो ये है कि देखें, इलेक्शन कमीशन काबिल एहतराम है, मैं तो कहूँगा इलेक्शन कमिश्नर भी, उनके सारे लोग भी, आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, आपको पूरा हक है, किसी शख्स पे भी आप तनकीद कर सकते हैं, उसकी ज़ात पे नहीं, उसकी सोच पे कर सकते हैं, उनके ख्यालात पे कर सकते हैं, आइडियाज़ पे कर सकते हैं, लेकिन ज़ातियात को तहज़ीब का निशाना बनाना किसी दौर में, मेरा ख्याल है पत्थर के ज़माने में भी कहा जाता है कि जी गाली देना बुरा समझा जाता था, तो इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरा सवाल कंवर दिलशाद साहब आपसे है कि क्यों आप दुनिया कहती है कि एक खामखा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपने आप को इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बनाया, फैसले जिस तरीके से उन्होंने किए, वो बार बार लोग कहते हैं 8-10 फैसले किए, सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ बातें की, और फिर एक और चीज़ जो सामने आई है कि जिस अंदाज से इस्तीफ़े मंजूर किए गए,
दिन भी नहीं लगाया। वो लोग कहते हैं टोटल जो है ना साइड लेते हैं हुकूमत की, तो आप नहीं समझते कि उन्हें भी कम से कम अपना गैर जानबदारी रखनी चाहिए, जिसका भरम मेरा ख्याल उन्होंने नहीं रखा, ये इल्ज़ाम लगता है। जी अब मैं अर्ज करूँ आपसे, अभी जब इन्होंने इमरान खान ने कोई दानिशमंदी की बात नहीं, मुजाहरा नहीं किया, कौमी असम्बली में अल्लाह ताला ने बनाया, 3.5 साल वज़ीर आज़म रहे, इसके बाद 130 मेंबर कौमी असम्बली के मौजूद, उनको उससे इस्तीफे दिलवा दिए ज़बरदस्ती, और जब इस्तीफों का किया तो अपने स्पीकर साहब ने तो फिर एतराज़ शुरू कर दिया। अब कौमी असम्बली में आते लीडर ऑफ दी अपोजिशन होता है, वो शैडो प्राइम मिनिस्टर होता है, वहाँ उन्होंने फायदा नहीं उठाया। इसी तरह सूबाई असम्बली पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में बेताज बादशाह, वो भी उन्होंने जबरदस्ती इस्तीफे लेकर तहरीर करवा दी। अब वो बिल्कुल तनाव में खड़े हैं, अब वो कोई लीडर नहीं रहे पाकिस्तान, अब वो नेशनल लीडर नहीं है इमरान खान साहब। पार्लियामेंट से जब महरूम हो गए, दोनों सूबाई असम्बली से महरूम हो गए, तो एक अपना है हमारा पाकिस्तान का एक मुतनाज़ा इलाका है, उसके वो एक हैं 4000 मरबा मील के, उस पर हमने क्या करना है? असल तो ये दूसरी ताकत छोड़ी। सही, बिल्कुल। ये जाहिर है बड़े लोग इमरान खान साहब पर अब तनकीद, बल्कि आज हमने देखा कि साबिक जो सीएम पंजाब थे चौधरी परवेज इलाही, उन्होंने कहा कि पीटीआई वालों को बहुत ज़्यादा समझाया था कि असम्बलियाँ मत तोड़ें, लेकिन उन्होंने तोड़ी और अब ये नताइज भुगत रहे हैं। बहरहाल मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। एहतशाम साहब, आपको लगता है कि अब पीटीआई का सूबाई असम्बलियाँ छोड़ने के जो असरात थे वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आ गए हैं? आज जिस तरह से मैंने बात की कि परवेज इलाही साहब ने भी बात की, उन्होंने कहा कि मैंने पीटीआई वालों को बहुत समझाया मगर उन्होंने मेरी एक नहीं मानी, तो अब देखें क्या कुछ हो रहा है। तो ये एक बड़ी गलती है, शायद इमरान खान साहब को इदराक नहीं था या फिर एक सोची समझी प्लानिंग थी, उनको इदराक था कि ये सब हमें भुगतना पड़ेगा और वो तैयार भी थे इसके लिए। देखिए, आज परवेज इलाही ने एक और भी बात की, उन्होंने कहा कि मैंने जिस तरह आप कह रही हैं, उन्होंने कहा मैंने समझाया था कि आप असम्बलियाँ ना तोड़ें, लेकिन कुछ और लोग जो है ना वो उनको ख़राब करने पे लगे हुए थे। सोनिया, अब एक तजिया आम तौर पे किया जाए तो बज़ाहिर ये लगता है कि ये जो फ़ैसला किया गया था, ये फ़ैसला ठीक नहीं था, और फिर जब ये फ़ैसला करना था तो बहुत पहले करना था। इतना टाइम दे दिया अपने मुखालफिन को कि सियासी पत्ते आपने सारे अपने खोल के दिखा दिए, उसके बाद वो भी सियासी प्लेयर हैं, उन्होंने भी आपको पिछाड़ा। गलत या सही तो कोई भी नहीं है, सियासत तो इसमें वो जिसको कहते हैं मोरालिटी कोई नहीं है, जिसको हम कहें कि जी अखलाकियात की बात होती है। अब आप चाहे जो मर्ज़ी कहते रहें, लेकिन यह है कि अपरेंटली तो ये लगता है कि सियासी मैदान में एक तो कुल्हाड़ा मारा अपने पाँव पे, दोनों आपने सन्नियों से छोड़ दिया, लेके चले गए, और उसके बाद जिस अंदाज से आप कौमी असम्बली से भी इस्तीफ़े आपके मंजूर हो गए, तो आपके हाथ में कुछ लेवरेज नहीं रहा, बारगेनिंग पार आपकी ख़त्म होगी। और कहने वाले लोग कहते हैं कि ये बात प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने भी इमरान खान को कही थी कि आप ये काम ना करें। एनीवे, वो तो फ़ैसला हो गया, अब अगले का सिनेरियो बिल्डिंग देखें तो सूरत हाल किस तरफ जा रही है। कमर दिलशाद साहब, ये जो अब फ़ैसला किया गया है कि जी ये 93 सीट्स हैं जो कौमी असम्बली की हैं, जो जनरल सीट्स हैं उन पे, और केपी में और पंजाब में जो इलेक्शन होने हैं, जो डेट्स आई हैं 9 से 17 अप्रैल की आई है कि जी हम करा सकते हैं, जो तजवीज़ दी है इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में, और फिर इस तरह 9 से 13 अप्रैल को दी है केपी में। तो मेरा सवाल आपसे है कि आपने बड़ा अर्सा सर्व किया है, एक तो इस सवाल का जवाब कि जो क्रिटिसिज्म हो रहा है कि जी 65 से 70% असम्बलियाँ खाली हो जाएँ, तो क्या उस पर ज़मीनी इंतखाब कराना चाहिए या पूरे जाना चाहिए? ठीक है। कमर दिलशाद साहब गालिबन अभी हमारे साथ मौजूद नहीं, कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे, तो एहतशाम साहब आप ही इस पर ज़रा बता दें कि ये 90 रोज़ के अंदर अंदर कहते हैं कि आइन के मुताबिक है। मैं एतजाज़ हसन साहब को सुन रही थी, वो कह रहे थे कि आइन में कहीं भी इस तरह की गुंजाइश नहीं है कि 90 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शन ना कराएं, बशर्ते कि कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी ना हो जाए, कोई सैलाब, कुछ इस तरह की सूरत हाल या इमरजेंसी ना हो। तो आपको लगता है कि ये लंबा निगरान सेटअप की भी जहाँ पर बात हो रही है, ये सूरत हाल होगी या ये करा देंगे अपनी? सोनिया, दो चीज़ें, एक इलेक्शन कमीशन का रोल है, एक निगरान सेटअप का रोल है कि वो क्या खींच के स्ट्रेच करके लंबा किया जा सकता है। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने पिछले 2-4 वाक़यात में तो बड़ा आपने देखा, चाहे इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन हो, कराची के इलेक्शन की बात हुई तो उन्होंने कहा पीछे नहीं हटेंगे, उन्होंने जिस डेट पे 31 दिसंबर को कहा 31 दिसंबर में वहाँ कराए। तो मेरा ख्याल है इस पॉइंट पे तो वो बिल्कुल क्लियर है कि इलेक्शन जो है ना, हमने वक्त के मुताबिक, जो आइन के मुताबिक जितना टाइम है, इसलिए उन्होंने 2 डेट्स दे दी हैं। मुझे नहीं लगता कि इस मसले पे जो है ना वो किसी तरीके से भी पीछे होंगे, क्योंकि पहले ही माजरत के साथ जिस तरह अपने आप को उन्होंने जानबदार बनाया और गैर जानबदार बनाने में नाकाम रहे हैं माजरत के साथ,
وہ اگر یہ بھی کریں گے تو ان پہ ایک اور جس کو کہتے ہیں باؤنسر آئے گا اور بہت شدید تنقید آئے گی. لہٰذا مجھے نہیں لگتا کہ اس پہ چیف الیکشن کمشنر پیچھے ہٹیں گے. اب اصل سوال یہ ہے کہ اس حکومت کا جو مسئلہ ہے, دیکھیں سونیا, اب یہ خبر نہیں رہی, اب یہ بڑی اوپن ہو گئی ہے بات کہ یہ پی ڈی ایم کی جو جس کو کہتے ہیں مناصر القوم ناکامی ہوئی ہے. ان کے جو مین آدمی تھے آپ دیکھ لیں ساگ ڈار صاحب, وہ نظر نہیں آ رہے. اکانومی ڈوب کے کہاں سے کہاں اللہ معاف کرے چلے گی, کولیپس ہونے میں لگتا ہے ابھی چند دن رہ گئے ہیں. اگر آئی ایم ایف نہیں آتا تو گئے ہم. اور بائی دی وے یہ بھی خبریں ہیں کہ آئی ایم ایف کے اگر پروگرام میں جائیں گے تو سونیا 30% مزید مہنگائی ہوگی, جو آلریڈی 30% ہے. اگر آپ پروگرام میں نہیں جاتے تو 70% مہنگائی ہوگی. تو یہ صورتحال اتنی خوفناک ہوگی ہے کہ اس کو لمبے عرصے تک سچ کرنا جو ہے نا مشکل ہو جائے گا. ابھی فرض کریں اگر کیئر ٹیکر لے کے بہت ساری باتیں ہر دور میں ہم نے باتیں سنی ہیں کہ جی پہلے احتساب ہوگا پھر انتخاب ہوگا. یہ ضیاء کے زمانے میں شروع ہوا تھا. مرحوم وہ عبد الولی خان اے این پی کے چیف تھے, انہوں نے ضیاء کو کہا جی کوئی الیکشن نہیں کرانے, پہلے آپ احتساب کریں. لیکن یہ شور تو ابھی بھی سنایا جا رہا ہے نا, انہیں موقع ملا, وہ انہوں نے قسم کھائی تھی ایک قسم کی کہ جی میں 90 دن میں الیکشن کراؤں گا, تو 11 سال ضیاء نے نکالے تھے. ابھی صورتحال جس طرف جا رہی ہے پی ڈی ایم کو لگتا ہے سونیا بڑا واضح طور پہ کہ ابھی بھی اسٹیج پہ ہر آنے والا دن ان کا جو ہے نا عوام کے حوالے سے مشکلات لے کے آ رہا ہے, کیونکہ لوگ دیکھیں آٹا نہیں مل رہا. کتنی مصیبت ہے کہ آٹا نہیں مل رہا. ابھی دیکھیں میں تو شکر کرتا ہوں کہ پیٹرول کے حوالے سے کل پرسوں ایل سی کھلی ہے پاکستان اسٹیٹ آئل کی, اور وہ وقت پہ شاید آ جائے گا, ورنہ کہہ رہے تھے کہ 8 دن کے بعد پیٹرول بھی نہیں ملے گا. تو اب یہ ساری صورتحال میں حکومت کے پاس لوگوں کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے, خزانہ خالی ہے. لوگوں پہ بوجھ ڈال کے اگر شہباز صاحب یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم اپنی سیاست کو قربان کریں گے ریاست پہ, بھئی یہ آپ کی مجبوری 10 مہینے سے نہیں کر سکے. آپ اتنا ڈیلے کیوں کیا آپ نے؟ ہر آنے والا دن آپ کے لیے مشکل لے کے آ رہا ہے, ہر آنے والا دن آپ کے قرضے میں اضافہ کر رہا ہے, اور جس طرح ڈالرائزیشن اس ملک میں ہو رہی ہے آپ کسی جگہ کے رہیں گے نہیں. تو میرا خیال ہے ہونا یہ چاہیے تھا کہ سونیا سر جوڑ کے بیٹھ جاتے, جو کہ نہیں بیٹھنا. تو صورتحال جو غمازی کر رہی ہے وہ یہ کر رہی ہے کہ ہمارے لیے اگلا ہفتہ مجھے لگتا ہے انتہائی جو ہے نا وہ سیریس ہے. اب دیکھنا ہے کہ آئی ایم ایف کو اب خبریں آ رہی ہیں کہ جی امریکن کو کہا گیا ہے ان کو کہ جی وہ اپنا اثر و رسوخ آئی ایم ایف میں استعمال کریں, جو کہ پہلے ہوتا رہا ہے. اور انہیں کہیں, اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اسپوکس مین نے کہا بھی تھا کہ ہم پاکستان کی معاشی صورتحال سے آگاہ ہیں, ہم پاکستان کی مدد کریں گے. تو ظاہر ہے آئی ایم ایف ورلڈ بینک کے ذریعے کریں گے. اب سوال ہے سونیا جو لوگ باتیں کر رہے ہیں معذرت کے ساتھ کہ یہ وداؤٹ سٹرنگز نہیں ہوگی. ایک ہوتا ہے سٹرنگز کہ آپ کو وہ کہیں کہ جی آپ لگائیں اپنا ٹیکسز بڑھائیں, آپ بجلی پانی کی گیس کی قیمتیں بڑھائیں, آپ اسی طرح سے جناب ڈالرائزیشن ڈالر کو فری فلو کر دیں, اور 1% بڑھا کے 17% انٹرسٹ ریٹ کی 18% پہ لے. ایک بات یہ ہے کہ جو بار بار لوگ بات کرتے ہیں کہ جی لوگ کہنے الٹیمیٹلی گہرا تنگ کیا جائے گا تو پاکستان کی مشکلات زیادہ ہو جائیں گی, تو نیوکلیر ہتھیاروں پہ بات آئے گی. جیسے رشیا ٹوٹا تھا, یوکرین بڑا دوسرا ملک تھا, ان کے پاس ہتھیار تھے, کھانے کو کچھ نہیں تھا, امریکن نے سارا ایٹمی ہتھیار لے کے چلے گئے, ان کو پیسہ دیا. تو دیکھیں ہم اس طرف جا رہے ہیں. ہم یہ مفت کی جو ہمارا جو سر ہے نا, اور اتنا اونچا کر کے ہم گھوم رہے ہیں بغیر کسی وجہ کے, اور جس کو کہنا چاہیے غیرت کے نام پہ جی کچھ بھی نہیں ہو سکتا. آئے دن دھمکیاں ہندوستان کو یہ کر دیں گے وہ کر. بھئی بات یہ کہ جس کام کے لیے حکومت آئی تھی اس حکومت نے وہ کام نہیں کیا. اگر یہ تھوڑا سا بھی اس طرف توجہ دی جاتی تو میرا خیال ہے صورتحال بہتری کی طرف جا سکتی تھی. اب کب تک آپ عمران خان چلیں, مان لیجیے عمران خان صاحب آپ کے لیے باروندی سرنگیں بچھا کے گئے تھے, بھئی آپ کا کام بھی تو اس کو ٹھیک کرنا تھا نا. آج مناصر القوم لکھنے والے بولنے والے سب کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کے جو بڑے قریبی اینکرز ہیں ان کی باتیں سن لیں, وہ کہتے ہیں جی فیلر ہو گیا, اور الٹیمیٹلی لوگ کہتے ہیں کہ وہی کام کر رہے ہیں نا. جب عمران خان صاحب پر الزامات لگاتے تھے کہ 3-3.5 سالوں میں بجائے اس کی کہ بہتری کی کوئی اقدامات کرتے ملک کو آگے لے کر جاتے, انہوں نے بھی اپنا سارا کے سارا ٹائم پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں, احتساب پر, یہ کرپشن چور ڈاکوں کے نعروں میں گزار دیا. اب یہ لوگ آئیں, اس وقت چلیں حالات خراب تھے, اتنے نہیں تھے. ابھی تو آپ دیکھیں ہمارے پاس فورن ایکسچینج ریزرو گر کر کہاں آ گئے ہیں, ہمارے پاس تو 2 ہفتے کے امپورٹ کے لیے پیسے نہیں ہیں, پھر بھی یہ لوگ پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں لگے ہوئے ہیں, صبح شام پریس کانفرنسز, اور صرف ایک ہی مدعا ہوتا ہے احتشام صاحب عمران خان. سونیا دیکھیں یہ وتیرہ ہے, یہ آرڈر آف دا ڈے ہے, یہ ہمارے روز یہی ہوگا. میں معذرت کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں عمران خان صاحب ٹھیک ہے, ان کی مقبولیت بہت ہے, اور جس انداز سے قبولیت ہے یا نہیں ہے جس طرح لوگ کہتے ہیں اس کا نہیں پتہ, لیکن ایک بات یہ ہے کہ اگر الیکشن جیت کے آ جاتے ہیں, جو کہ لگتا ہے جیت جائیں گے, میں آپ کو بتاؤں جو میرا ہنچ ہے انہوں نے وہی کرنا ہے جو آج یہ کر رہے ہیں, یہی اسکور سیٹل کریں گے, یہی نیب کے لاء کو دوبارہ ریوائیو کریں گے. میرا نہیں خیال سونیا ہمارے سیاستدانوں نے کسی نے سبق نہیں سیکھا. نواز شریف صاحب 3 دفعہ وزیر اعظم رہے, 4تھی مرتبہ بنانے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں ان کو. میرا نہیں خیال وہ بھی ان کا بھی مائنڈ سیٹ یہی ہے. یہ اب دیکھیں اس حوالے سے پیپلز پارٹی کا رول ڈیفرنٹ ہے.
آپ ان سے کرپشن کے الزامات لگائیں، وہ یہ کام نہیں کرتے. پولیٹیکل آپ وکٹمائزیشن. دیکھ لیں لیٹ بینظیر بھٹو صاحبہ مرحومہ، انہوں نے کام نہیں کیا، زرداری صاحب نے کام نہیں کیا، ایک بھی ان کے زمانے میں پولیٹیکل پریزنر نہیں تھا. ابھی دیکھیں ان کے لوگوں نے بھی یہ جو ہوا ہے ان کے خلاف اس کو کنڈیم کر رہے ہیں وہ، اور یہ اپنا فواد چوہدری کے ساتھ جو ہوا ہے، تو وہ اس طرح کے کام نہیں کرتے. اور یہ آپ کو میں بلاول بھٹو کا ایک یاد کروا دوں بیان ان کا. انہوں نے کہا تھا ہم حکومت میں آئے عمران خان صاحب، ہم آپ سے بدلہ نہیں لیں گے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ فضل الرحمان کی حکومت آئی تو وہ آپ کو نہیں چھوڑے گا، ٹھیک ہے نا. تو مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب، آپ نے دیکھا وہ بڑا مشہور ہے کہ باجوہ صاحب سے ان کا جو مکالمہ ہے، وہ باجوہ صاحب سے پوچھا انہوں نے، باجوہ صاحب نے آپ کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں آپ سب کو اندر کرنے لے کے جتنے میرے مخالفین ہیں. تو سونیا ان کا بھی وہی ہے، وہ بھی اتھارٹیرین ذہن کے آدمی ہیں، جمہوریت کا سب نام لیتے ہیں، جب حکومت بھی جاتی ہے تو وہی آ کے کرتے ہیں جو ان کے مخالفین کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا احتشام صاحب، آج پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ سانحہ 25 مئی میں جو ملوث جتنے بھی کردار تھے، اس وقت جو بھی تشدد ہوا بقول پی ٹی آئی کے، وہ تمام کے تمام افسران کو دوبارہ لایا جا رہا ہے پنجاب کے اندر. ظاہر ہے یہ سب صورتحال ہوگی تو یہ الیکشن پر، انتخابی نتائج پر اثر انداز ہوں گے. تو اتنا زیادہ کنٹروورسی الیکشن کمیشن کو لے کر، آپ کو لگتا ہے کہ اب کہیں نہ کہیں اس ایشو کو لیا جائے گا؟ سونیا غالب میں تیسرا دن ہے کہ نئے کیئر ٹیکر چیف منسٹر آ گئے ہیں، اور اگلے دن ہی آپ نے دیکھا 12-14 گھنٹے میں آپ نے چیف سیکرٹری بدل دیا، آپ نے آئی جی بدل دیے، اور تھوک کے حساب سے سارے کے سارے ساری بیوروکریسی. اور جو مخالفین تھے، جن کو سمجھا جاتا تھا کہ جی وہ کریم ہے پرویز الہی کے، کسی کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن بھیجا، کسی کو خالی کر کے بھیج دیا گھر کے جاب جائیں. تو سونیا مجھے نہیں لگتا کہ 3-4 دنوں میں تو کوئی الیکشن کمیشن نے نوٹس نہیں لیا، باوجود اس بات کے. تو آئندہ بھی مجھے نہیں لگتا کہ وہ نوٹس لیں گے، اور پھر لوگوں کا یہ پرسیپشن میں اس بات میں اور اضافہ ہوگا کہ جی نئی پارٹیزن شپ شو کر رہے ہیں، یہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کو اپنا ایک آزاد جو ایک رول ہونا چاہیے تھا انڈیپینڈنٹ، وہ نہیں کر رہے. تو میرا خیال ہے یہ تو سونیا بھول جانا چاہیے. اگر کوئی شخص سمجھتا ہے عمران خان صاحب ان کی پارٹی کے لوگ کہ ان کی مرضی کا کوئی سیٹ اپ آ جائے گا، ان کی مرضی کے لوگ لگا دیے جائیں گے، یہ نہیں ہوتا. یہ 75 سالوں میں یہی ہو رہا ہے. ہر آنے والا اپنا آدمی کلچر، سارے اس کے پیچھے چھپتے ہیں کہ جی بندہ سونیا میری جاننے والی ہے، اس کو ایک ٹاپ پوزیشن میں بٹھا دو، یہ تو میرے خلاف کبھی بھی نہیں جائے گی. بعد میں حال جو کچھ ہوتا رہو، آپ کسی کے ساتھ مل کے کچھ بھی میرا کر دیں، وہ ہم بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے، مختصر بریک کے بعد واپس آئیں گے، کچھ مزید ایشوز پر بھی بات ہوگی. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. اچھا احتشام صاحب، کیا پاکستان تحریک انصاف کو ادراک نہیں تھا کہ 2 صوبوں کی حکومت جو ظاہر ہے ان کے لیے شیلٹر کی حیثیت رکھتی تھی، عمران خان صاحب آپ کو پتہ ہے حالات خراب ہوتے تھے یہاں تو لاہور جا کر بیٹھ جاتے تھے، تو ان کو ادراک نہیں تھا کہ ہم حکومتیں ختم کر دیں گے تو یہ سب بیوروکریسی میں تبدیلیاں کر دیں گے، گرفتاریاں ہوں گی، وہی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوگی؟ ادراک نہیں تھا ان کو؟ سونیا مس کیلکولیشن بھی تو انسانوں سے ہوتی ہے نا. جب آپ کوئی چیز، جس طرح کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب جب اپنے کچن کیبنٹ کے لوگوں سے، کور گروپ سے ملتے ہیں تو ان کی باتیں سنتے ہیں، لیکن ان کے جو دماغ میں چل رہا ہوتا ہے وہی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کہیں نہ کہیں تو میرا خیال ہے جو لوگ کہتے رہے ہیں، پرویز الہی نے پہلے بھی کہا تھا، آج بھی کہا تھا، تو میرا خیال ہے یہ غلطی تو ہوئی ہے، بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، مس کیلکولیشن ہوئی. ان کو اندازہ نہیں تھا، ان کے ذہن میں تھا کہ میں جب 2 بڑی صوبوں سے، پنجاب سے، کے پی سے ریزائن ہمارے لوگ کر دیں گے، قومی اسمبلی سے ہم چلے جائیں گے، تو پھر حکومت یہ نہیں ہو سکتا کہ الیکشن کروائے گی کہ وہ 25% 26% علاقے پہ الیکشن ہو رہا ہوگا. لیکن دیکھیں سونیا، کیئر ٹیکر جو سی ایم، ان کے بھی شاید ادراک نہیں تھا کہ وہ ایسے شخص کو لے آئیں گے اور اپنی مرضی سے سب کچھ ہو جائے گا. دیکھیں نا، اب اس کا بھی نہیں ان کو پتا تھا. اگر پتا ہوتا تو جس طرح انہوں نے الزام لگائے کہ جی رجیم چینج میں پہلے امریکہ کا نام لیا، باجوہ کا لیا، 2 دن سے آپ نے دیکھا کہ محسن نقوی کا نام آ رہا ہے جو پہلے کبھی نہیں سنا گیا تھا. یہ ٹھیک ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے جو لوگ قریب ہیں، جو کہا جاتا ہے زرداری صاحب ان کے بڑے قریب ہیں، امریکہ کے قریب ہیں، یہ زرداری صاحب کے قریب ہیں، منہ بولے ان کے صاحبزادے بھی ہیں. تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے جناب کسی کو کچھ بتایا جا رہا ہو کہ آپ نے ایسے کرنا ہے، ویسے کرنا ہے. اصل بات یہ سنیے کہ آپ جب وقت پہ فیصلے نہیں کرتے نا، دیکھیں وقت وہ جو پھر آپ کا ساتھ نہیں دیتا. ابھی جس طریقے سے آپ کے پاس انیشیٹو تھا، جب آپ کے لوگ ساتھ تھے، ابھی لوگ 10 مہینے میں لوگ بھی تو تھک گئے ہیں نا، تنگ آ گئے ہیں. اب لوگ کتنے لوگ سڑکوں پہ نکلیں گے؟ ابھی آپ دیکھ لیں 2-3 دن سے کال دی انہوں نے جس انداز سے کہ جی مہنگائی کے خلاف باہر تو پہرا دیے ہوئے ہیں، وہ پہرا دیے ہوئے ہیں، 200-400-600 بندے آ جائیں گے، 2000 بندے آ جائیں گے، یہاں پہ بھی بنی گلہ میں بھی آ جائیں گے. لیکن سنیے یہ دیکھیں نا، آج جو بات کی ہے نا خواجہ آصف نے کہ یار تم کیوں ڈر گئے ہو، ہم تمہیں گرفتار نہیں کریں گے. دیکھیں سنیے، اس ملک میں ہوتا ہی یہی ہے
یہ کل ہوگا جب ان کو موقع ملے گا وہ ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے. اور پھر یہ جو باتیں چل رہی ہیں، جو سرپرائز دینے کی باتیں ہو رہی ہیں، جو کہا جا رہا ہے کہ جی ریڈ لائن، جو بڑے لوگ کہتے ہیں کہ جی عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، لیکن سونیا جس طرح انہوں نے مائنس کرنے کا فیصلہ کیا، کچھ لوگ کلیم کرتے ہیں کہ نہیں جی نااہلی تو ان کی ہے ہی ہے اور اس کے ساتھ گرفتاری بھی ہو سکتی ہے. تو اب لڑائی جس طریقے سے جہاں چلی گئی، اداروں کو آج بھی آپ دیکھ لیں تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. مجھے نہیں پتا وہاں پہ کیا سوچ ہے، لیکن یہ سیاست میں تو لوگ دوست بناتے ہیں نا، آپ دشمن کیوں بنانے پہ تلے ہوئے ہیں؟ آپ آج بھی باجوہ صاحب کو بھولنے کے لیے تیار نہیں ہے. باجوہ صاحب نے آپ پہ بہت سارے احسانات بھی کیے ہوں گے، ٹھیک ہے نا. آخر میں یہ سب کچھ ہوا، شاید اور لوگوں کو بھی، مجھے بھی اتنا اچھا نہ لگا ہو، لیکن سوال یہ ہے کہ جی آپ ہر کسی کے ساتھ لڑائی کر کے تو کچھ نہیں حاصل کر سکتے. اب آج آ کے آپ کے ساتھ کون ہے؟ اتنی سیاسی جماعتیں آج آ کے وہ سہولتوں کے ساتھ ہی آپ کو پرویز الہی صاحب رہ گئے. پرویز الہی صاحب نے ایک اور بات کی ہے احتشام صاحب نے کہا کہ خان صاحب کے قریب ترین جو لوگ ہیں انہوں نے پارٹی کی جڑ کاٹی، 4-5 قریبی لوگوں میں سے ایک پکڑا گیا اور پہلے پکڑا جاتا تو کام ٹھیک ہو جاتا. اشارہ کر رہے تھے جی ان کی طرف اشارہ کر رہے تھے. دیکھیں نا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی آج کل فواد چوہدری صاحب جو ہے نا وہ ان کی بات بڑی سنی جاتی، پہلے جہانگیر ترین کی سنی جاتی تھی، اور کچھ حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جی کچھ گلے شکوے شاہ محمود قریشی کو بھی ہیں، اسد عمر کو بھی ہیں، اور پرویز خٹک کو بھی ہیں کہ ان کی بات زیادہ مانی جاتی ہے. اور پھر اس گرفتاری پر جن لوگوں کا آپ نے نام لیا، یہ کہ فرنٹ فوٹ پر ہمیں نظر بھی نہیں آئے اس طرح سے. نہیں ویسے سٹیٹمنٹ آتے رہے آج بڑے، دیکھیں حماد اظہر نے بھی پریس کانفرنس کیا ہے، آج بھی بات کی ہے، اسد عمر نے کل بھی کی تھی. چلیں وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو ساتھ کھڑے ہیں پارٹی کے، اور وہ خواتین جو MNAs وزیر بھی رہی ہیں وہ بھی ساتھ کھڑی ہیں، بول رہی ہیں، وہ تو ایک پریشر کے طور پہ ساتھ رہیں گے. سنیے دیکھیں اگر وہ نہیں رہتے تو پھر ان کی باری بھی ہوگی نا، ان کے ساتھ بھی کوئی کھڑا نہیں ہوگا، لہٰذا یہ مجبوری ہے ساتھ چلنا. جو آپ بات پوچھ رہی تھی نا، مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہاتھ تو ہوا ہے، اب وہ پارٹی کے اندر سے ہوا ہے یا کسی اور نے کیا ہے، لیکن چلاک لوگ ہیں، ان کے اوپوننٹس جو ہے نا وہ کم نہیں ہیں. زرداری صاحب کو بھی بٹھایا گیا تھا، ابھی دیکھیں جس طریقے سے غصہ نکالتے ہیں کہ جی میرے لوگوں کو خریدا گیا، یہ کیا گیا، وہ کی گیا، رجیم چینج کس طرح کی گئی. اب تو الزام لگتا ہے کہ جی امریکہ نے بھی $300 ملین خرچ کیا تھا مبینہ طور پہ ان کو ہٹانے کے لیے. بائی دی وے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک فارن سیکرٹری جو ہیں وہ بھی یہ باتیں کر رہے ہیں آج کل، وہ بھی کہتے ہیں کہ جی رجیم چینج میں 2 امریکن یہاں پہ آئے تھے جنہوں نے سارا کام کروایا تھا لے کے. سنیے اصل بات یہ ہے کہ آپ سیاسی طور پہ آپ کو ہمیشہ ریلیونٹ رہنا چاہیے، اور یہ سارے 10 ماہ کے بعد یا تو آپ اس انداز سے دباؤ بڑھاتے عمران خان صاحب کہ ان کو مجبور کر دیتے، آپ نے مجبور نہیں کیا. آپ بیٹھ کے بات کر لیتے، آپ نے کہا میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا، دوسرے الفاظ میں تو منہ نہیں لگاؤں گا. بھائی اس طرح نہیں ہوتا نا، سیاست میں گیو اینڈ ٹیک ہے. آپ بیٹھتے شباشی صاحب کے ساتھ، بہت سارے لوگوں نے آپ کو کہا نہیں کہ جی میں شاہ محمود قریشی کو کہوں گا وہ جا کے میری جگہ بات کر لے. پھر آپ نے دیکھا کہ کورونا کے دنوں میں ایک ورچوئل کانفرنس ہوئی تھی، وہاں پہ آپ نے دیکھا بلاول بھٹو بھی شامل تھے، شریک ہوئے، اس میں شباشی صاحب بھی شامل تھے، شریک ہوئے، عمران خان صاحب بھی ہوئے. اب عمران خان صاحب نے اپنی تقریر کی اور گھر چلے گئے، جبکہ یہ 2 لوگ ان کو بڑا غصہ آیا کہ جی ہماری تقریر نہیں سنی. تو میرا خیال ہے دیکھیں جس طرح آپ اقتدار میں آئے ہیں، جس طریقے سے آپ جیت کے آئے ہیں، اس طرح وہ بھی جیت کے آئے ہیں، لہٰذا آپ کسی کو اس طریقے سے نہیں کہہ سکتے کہ میں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. لیکن وہ ڈے 1 سے ان کا ڈر ہے کہ جی میرا پولیٹیکل کیپٹل بلیڈ کرے گا، لوگ میرا ساتھ چھوڑ جائیں گے. لیکن میرا خیال ہے فار دا ٹائم بینگ اس وقت PDM جو بہت نیچے گئی ہوئی تھی، سیاسی طور پہ ان کا اپر ہینڈ ہے. ملک کا نقصان جو ہو رہا ہے وہ علیحدہ ہے، اس کی ذمہ داری ان کو لینی پڑے گی. لیکن احتشام صاحب آپ کو لگتا ہے کہ 90 روز کے اندر اندر الیکشن ہو جائیں گی، اور اس سسٹم کے ساتھ جس کی عمران خان صاحب یا پاکستان تحریک انصاف بار بار بات کر رہی ہے کہ اپنی مرضی کے لوگ لے کر آ رہے ہیں، یہ انتخابی نتائج پر اثر انداز ہوں گے، ایک تو الیکشن ہو سکیں گے، اور دوسرا اس ماحول میں ہوتے ہیں تو PTI کے لیے قابل قبول ہوں گے؟ سونیا ایڈیشنل 14 بلین روپیہ جو ہے نا الیکشن کمیشن نے مانگا ہے الیکشن کے لیے. اس سے پہلے بھی کہا جا رہا تھا کہ 50 بلین روپیہ پہلے بھی وہ دے چکے ہیں. دیکھیں ایک تو پیسہ نہیں ہے، اور پھر یہ ہے کہ 2 الیکشن کروانے پڑیں گے. ابھی بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا الیکشن کروانا، کسی کو بیچ میں آنا پڑے گا. لیکن ایز وی اسپیک اپیرنٹلی لگ رہا ہے کہ یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے پنجاب اور KP میں تو کہ الیکشن ہونے ہیں. اور اسی طرح سے فیڈرل گورنمنٹ جو MNAs ہیں، آپ نے دیکھا قومی اسمبلی کے لوگ ان کے بھی ہوں گے، کیونکہ وہ آئین سے ہٹ کے نہیں جا سکتے. لیکن اپنے وقت پر ہوں گے آپ یہ نہیں ہو سکتا. جو مجھے نہیں لگتا کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے گا اس کو پرولونگ کر کے تو یہ سب کچھ ہوگا. میرا خیال ہے اس کی ایکسیپٹیبلٹی کہیں بھی نہیں ہوگی، پبلک میں، سول سوسائٹی میں، میڈیا میں. میرا خیال لوگ، اور اس دوران جو اصل بات یہ ہے کہ ڈیلے کر کے اگر تو آپ PDM کی حکومت کو کارکردگی دکھانے کے قابل ہو جاتی تو پھر تو ٹھیک تھا. اگر ہر آنے والے دن ان کے لیے مشکل لے کے آ رہا ہے، پبلک کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور صورتحال یہاں تک خراب ہو گئی ہے کہ اب تنخواہیں دینے کے لیے، پینشن دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ڈیولپمنٹ بجٹ کو کٹ لگایا جا رہا ہے، اوپر سے جو IMF کی تلوار لٹک رہی ہے، جس انداز سے بجلی گیس پانی آپ سے مہنگا کروائیں گے، ٹیکسیشن نہیں لگانے پڑیں گی، اس طرح سے پیٹرول مہنگا کرنا پڑے گا.
ان حالات میں پھر اب پبلک کیا کہے گی کہ ہم آپ کو ووٹ دیں گے؟ قطعی نہیں دیں گے. میرا خیال ٹھیک ہے ہے. اس لحاظ سے میرا خیال ہے پی ڈی ایم بی اے بگیسٹ لوزر. ٹھیک ہے، پوائنٹ ٹیکن. بہرحال پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ناظرین پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.